اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ ہستیاں ہیں جن کے دل میں کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں آتا، اور وہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور یوم حساب کا ایک واقعہ آتا ہے۔ آج وہ واقعہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی 4 برس کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری اور طلب مغفرت ان کا معمول تھا۔ ان کے والد گرامی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی مجلس میں عذاب اور حساب کتاب کی بات کرتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو کی برسات لگ جاتی اور کئی دن تک کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کثرت آہ بکار اور گریہ زاری کی پیش نظر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی باتیں کرنا ترک کر دی۔ مجلس میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہوتے تو رحمت، بخشش اور جنت کی باتیں کرتے۔ ان کا دل تو آہ بکا اور گریہ زاری چاہتا تھا۔ ایک دن ستون کے اونٹ میں چھپ کر خطاب سننے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں مجلس میں نہ دیکھ سکے تو انہوں نے خشیت، خوف الہی کے بارے میں بیان شروع کیا۔ جیسے ہی بیان شروع کیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی۔ زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں اٹھا کر گھر لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کھانا پینا چھوٹ گیا اور روتے روتے اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گئے اور پہاڑوں میں جا پہنچے۔ 3 دن اور 3 راتیں سجدوں اور آہ بکا میں گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گریہ زاری اور معافی طلب کرتے رہے۔ والدین تلاش کرتے کرتے بالآخر انہی پہاڑوں کی طرف آ پہنچے۔ وہاں ایک چرواہے کو بکریاں چراتے پایا۔ اس سے پوچھا کہ اس عمر کا معصوم سا خوبصورت سا بچہ تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے بچہ تو کوئی نہیں دیکھا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آج 3را دن ہے۔ اس غار سے کسی بچے کی دھاڑ مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے گریہ زاری میں کچھ ایسا سوز ہے کہ تب سے میری بکریوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اور وہ مسلسل اس غار کے دہانے پر کھڑی ہیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سنا تو فرمانے لگے، یہ تو میرا لخت جگر یحییٰ ہو سکتا ہے۔ غار کے اندر پہنچے تو قدموں کی آہٹ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی۔ آپ آنکھ بند کیے ہوئے سجدے میں تھے۔ وہ سمجھے کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچے ہیں۔ سجدے سے سر اٹھایا اور بولے، اے ملک الموت، تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں گھر جا کر اپنے والدین سے معافی مانگ لوں۔ آپ کے والد فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، ہم تیرے والدین تجھے لینے آئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹے اتنا نہ رویا کرو، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، امی جان، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتی ہیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا؟ والدہ صاحبہ فرمانے لگی، بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ امی جان، پھر آپ مجھے رونے سے منع نہ فرمائیں۔ والدین پیار کر کے گھر لے آئے، کھانا وغیرہ کھلایا، نہلایا دھلایا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ آواز آئی، یحییٰ اب ہمیں بھول گیا، آخرت بھی یاد نہ رہی، اب آرام کی نیند سو گیا۔ یہ سن کر آنکھ کھل گئی اور بستر سے اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کے ہجر کی یاد میں جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ عظیم ہستیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف تھا۔ کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات سن لیتے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جاتے کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی اور وہ دن رات ایک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ اور ایک دور آج کا ہے کہ آج کے علماء ہمیں سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن کوئی بات ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہی نہیں۔ بات وہی ہے کہ ایک شخص نے کسی اللہ والے سے پوچھا،
کہ ہم اپنے دلوں کو کیسے جگائیں۔ ہمارے دل سو گئے ہیں، ہم کتنا ہی وعظ و تقریر سنیں لیکن ہمارے دل پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ کے دل سو نہیں گئے بلکہ مو گئے ہیں، یعنی مر گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور فساد کا گھر ہے۔ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی بنائی ہے۔ یہ تو ہماری امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں پر صرف امتحان دینے آئے ہیں کہ کون اس جنت میں رہنے کے قابل ہے اور کون قابل نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، آج سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے آہوزاری کریں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو خیر دوستو، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔